انتہائی خوفناک ہائنہ حملے کی حقیقی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی داستان میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، افریقہ میں 2004 مکو ماسی کے گاؤں میں ہر شخص رات کو سورج ڈوبتے ہی دروازے بند کر لیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رات کے ساتھ کوئی سایہ بھی بیدار ہو جاتا ہو۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے یہ کوئی عام ہائنہ نہیں، یہ تو جیسے انسانوں کی بو سونگ کر آتے ہیں۔ ناظرین، مگر لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صرف ڈر کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک رات ان باتوں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ منحوس رات، خاموشی کا ٹوٹ جانا، ہوا اتنی خاموش تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ دوستو، آسمان پر بادل تھے، چاند کہیں چھپ گیا تھا اور اندھیرا ایسا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ موسیٰ اپنی لالٹین کے ساتھ بارے کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے بکریوں کو بند کیا، ناظرین اسے محسوس ہوا کہ اندھیرے میں کچھ چل رہا ہے، کچھ گھوم رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر اچانک ہو کی آواز، ایک ایسی گہری اور خوفناک آواز جو عام ہائنہ کی نہیں لگتی تھی۔ دوستو، موسیٰ کا جسم کام کیا۔ اس نے لالٹین آگے کی، روشنی نے جاریوں پر پڑتے ہی کچھ خوفناک دکھایا۔ دو سرخ چمکتی آنکھیں، ایسے جیسے آگ کے دو کوئلے اندھیرے میں تیر رہے ہوں۔ شیطان جیسا ہائنہ آہستہ آہستہ جاڑی سے باہر نکلا، مگر یہ وہ ہائنہ نہیں تھا جیسا ڈاکومنٹریز میں ہوتا ہے۔ اس کا جسم زیادہ بڑا تھا، چہرہ زیادہ بھیانک، دانت ایسے جیسے جنگلی درندے نہیں کوئی بدرو ہو۔ ناظرین، اس نے صرف ایک نظر موسیٰ پر ڈالی اور پھر پوری رفتار سے اس کی طرف لپکا۔ موسیٰ کے پاس بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ ہائنہ نے ایک ہی وار میں اس کا بازو اپنے جبڑوں میں دبا لیا اور زور سے آواز آئی، ایسے جیسے ہڈی ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، موسیٰ نے درد سے چیخ ماری، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے۔ ہائنہ اسے زمین پر گرا کر کھینچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی اور منہ سے نکلنے والی سانس گرم اور بدبودار تھی، جیسے وہ پہلے ہی کئی شکار پھاڑ چکا ہو۔ ناظرین کرام، موسیٰ کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھاتی رہیں۔ ہائنہ اسے آہستہ آہستہ جاڑیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ موسیٰ کی آواز کمزور پڑنے لگی، خون بہہ رہا تھا، ہاتھ کا گوشت پھٹ چکا تھا۔ اسی دوران گاؤں کے دو نوجوان سلمان اور برکا ادھر سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے موسیٰ کی آخری چیخ سنی، وہ رک گئے۔ یہ کوئی انسان کی چیخ نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور ہے۔ وہ لالٹین لے کر دوڑے۔ جیسے ہی روشنی اس مقام پر پڑی، انہوں نے جو دیکھا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ ہائنہ موسیٰ کا بازو منہ میں دبائے گھسیٹ رہا تھا۔ ہائنہ کی آنکھیں روشنی پڑتے ہی مزید سرخ ہو گئی، ایسے جیسے وہ ڈر نہیں بلکہ غصہ ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے دے مارا۔ پتھر سیدھا ہائنہ کے سر پہ لگا، مگر ہائنہ رکا نہیں۔ اس نے پتھر کھانے کے باوجود اصیلی چیخ ماری۔ بارکا نے پاس پڑی ایک موٹی ٹہنی اٹھا کر زور سے اس کے جبڑے پہ ماری۔ ہائنہ نے موسیٰ کا ہاتھ چھوڑا، مگر پیچھے ہٹنے کے بجائے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناظرین، تینوں کا سامنا ایک درندے سے تھا اور وہ درندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سلمان اور بارکا چیختے، پتھر برساتے اور ہائنہ کو دھکیلتے رہے۔ غصے اور بھوک سے پاگل ہائنہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر ایک عجیب خوفناک چیخ نکالی اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ناظرین کرام، موسیٰ کا بازو بری طرح پھٹ چکا تھا، گوشت لٹک رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، وہ بے ہوش ہونے ہی والا تھا۔ گاؤں والے جمع ہوئے، کسی نے کپڑا باندھا، کسی نے پانی ڈالا، کسی نے گاڑی نکالی۔ ناظرین، ڈاکٹر نے کہا اگر یہ 10 منٹ اور دیر سے آتا تو یہ زندہ نہ رہتا۔ موسیٰ نے ہوش آتے ہی پہلا جملہ کہا، وہ واپس آئے گا اور مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور ڈاکٹر بھی جانتے تھے کچھ ہائنہ واقعی بار بار انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ کیوں یہ کیس دنیا بھر میں مشہور ہوا؟ اسپیٹڈ ہائنہ کا غیر معمولی بڑا سائز، بے وجہ انسان پر حملہ، جسم گھسیٹنے والا رویہ جو عام ہائنہ میں نہیں آتا، گاؤں والوں کی بہادری، نیشنل جیوگرافک کے ریکارڈ میں شامل ہونا، اس علاقے کا کئی ہفتے تک خوف میں رہنا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔